تو اب یہ کیا ہوا آپ سمجھے؟ اب ہم نے علم فقہ کی لغوی تعریف بتا دی اور علم فقہ کی اصطلاحی تعریف بتا دی۔ ہم اب آپ کو علم فقہ کا موضوع بتاتے ہیں۔ علم فقہ میں بحث کس چیز سے کی جاتی ہے؟ تو علم فقہ میں جو بحث کی جائے گی وہ مکلف آدمی کا فعل ہوگا اور اس کا عمل ہوگا، مکلف آدمی کا فعل اور عمل، جس سے یہ بحث کی جائے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ ہے یا نفل ہے یا مستحب ہے یا حرام ہے یا مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی مباح ہے، مکلف آدمی کا فعل اور عمل۔ دیکھو افعال الگ ہوتے ہیں اور اعمال الگ ہوتے ہیں، فعل اور عمل، حالانکہ عمل اور فعل میں معنی جو ہے الگ الگ زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن مکلف آدمی کا فعل اور عمل آپ دیکھیے، اس میں بحث جو علم فقہ میں بحث کی جائے گی وہ مکلف آدمی کا فعل اور عمل، یہ ہیں علم فقہ کا موضوع۔ جب تک انسان جو ہے نابالغ رہتا ہے، شریعت کی دیکھیے خاصیت، حکمت دیکھیے، شریعت نے جب تک آدمی بالغ نہیں ہوا اس پہ کوئی بھی احکام نافذ نہیں ہوتے ہیں جب تک آثار بلوغت ظاہر نہ ہوئے ہوں۔ اگر آثار بلوغت ظاہر ہو گئے، وہ 15 سال سے پہلے ہی بالغ ہو جاتا ہے۔ اگر آثار بلوغت ظاہر نہیں ہوئے ہیں تو 15 سال کی آیو پوری کرنے کے بعد ہی وہ بالغ ہوتا ہے۔ تو جب تک وہ بالغ نہیں ہوا ہے تب تک اس کے اوپر کوئی بھی اللہ کا حکم نافذ نہیں ہوا ہے۔ جیسے ہی وہ بالغ ہوگا تو اس کے اوپر نماز فرض ہو جائے گی، روزہ فرض ہو جائے گا، نہیں سمجھے؟ تو اب ہم کو اس میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ یہی اسی بحث سے ہوتی ہے کہ آیا کہ زکوٰۃ کس کے اوپر واجب ہے، نماز کس کے اوپر آپ فقہ میں یہی پڑھیں گے کہ آیا کہ امام اعظم کہیں گے کہ نماز اس کے اوپر واجب ہے، یا پھر امام شافعی کہیں گے نماز اس کے اوپر واجب ہے۔ اس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء۔ تو اب یہاں پر قروء سے کیا مراد ہے؟ تو اب اسی طریقے سے اب اس میں بحث چلتی رہے گی، نہیں سمجھے؟ ہاں، اسی طریقے سے جو انسان بالغ ہے اس نے چوری کری اس کی سزا الگ ہے، اور جو نابالغ ہے اور اس نے سزا کری تو اس کی سزا الگ ہے۔ تو اب ہم یہی بتایا جاتا ہے، علم فقہ میں یہی بتایا جاتا ہے کہ آیا کہ جو نابالغ ہے وہ چوری کرتا ہے تو اس کی سزا الگ ہوگی، اور جو بالغ ہے اس کی سزا الگ ہوگی۔ اب اسی طریقے سے جو عورت ہے شادی شدہ ہے اس نے زنا کیا تو اس کی سزا الگ ہے، جو غیر شادی شدہ ہے اس کی سزا الگ ہے، یہ سمجھے؟ اب میں آپ کو وستار سے تو نہیں سمجھا سکتا، مختصر سے انداز میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اگر کسی نے 10 درہم کی چوری کری تو اس کی سزا الگ ہے، اور 10 درہم سے کم کی چوری کری تو اس کی سزا الگ ہے، نہیں سمجھے آپ؟ تو اب مکلف آدمی کا فعل، مکلف، میں مثال کے طور پر میں ہو گیا مسلمان اور میں ہو گیا بالغ، تو اب میں صاحب مکلف بن گیا۔ اب اگر کوئی انسان پاگل ہے، مجنون ہے، دیوانہ ہے تو اس کے اوپر تو مرفوع القلم ہے، مجنون بن گئے تو مرفوع القلم ہے۔ یا اسی طریقے سے جو عشق رسول میں فنا فی اللہ ہو گئے، یا پھر عشق رسول میں فنا فی الرسول ہو گئے، تو اب جو ہے ان کے اوپر کیا لگے گا؟ ان کے اوپر کچھ بھی نہیں لگے گا۔ تو اب اس میں جو بحث کی جائے گی علم فقہ میں تو کس سے کی جائے گی؟ تو آیا کہ ہم جو ہے وضو کرتے ہیں
تو اب ہم وضو کون سے پانی سے کریں؟ آیا کہ جو ہم نل سے پانی کر رہے ہیں، نل سے جو پانی نکلتا ہے اس سے کریں، یا پھر جو ہم نے کہیں پر جا رہے تھے راستے میں جو پانی مل گیا اس سے وضو کریں؟ نہیں سمجھے آپ؟ تو اب بحث ہی اس میں چلنا ہے۔ تو جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ دو طریقے کو ہوں گے، یا تو وہ اعمال کیا ہوتے ہیں؟ دینیہ ہوتے ہیں، دوسرے اعمال کیا ہوتے ہیں؟ دنیاویہ ہوتے ہیں۔ اعمال دینیہ، دوسرے اعمال دنیاویہ۔ تو اب پہلے آپ کو پڑھائے جائیں گے دینی امور ہیں، وہ علوم جو علم جو ہمارے جو ہے دینیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ امور جو کہ دنیاوی اعتبار سے ہم کو کیا کرتے ہیں، ہم کو درپیش آتے رہتے ہیں۔ تو اب ہم اسی سے بحث کریں گے، جیسا کہ انسان پروردگار عالم نے یہ فرما دیا واقعی والصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، لیکن اب جو ہے سورج نماز کو پڑھو ہیں، اب نماز کتنے ٹائم پڑھی جائے گی؟ کتنا سورج نکلے گا، یا سورج نکلا اسی ٹائم پڑھی جائے گی، یا سورج بیچ آسمان پہ اس ٹائم پڑھی جائے گی، یا پھر جو سایہ ہے دگنا سایہ ہو جائے تب پڑھی جائے گی، یا تگنا سایہ ہو جائے تب پڑھی جائے گی؟ اب اس بارے میں بحث کی جائے گی۔ علم فقہ میں یہی بحث کی جاتی ہے، اور لمبی چوڑی بحث تھوڑی کی جاتی ہے۔ اب اسی طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو اور مثال سے بتاؤں، وکیل ہوتا ہے وکیل، تو وہ سمویدھان کو اس ڈگری کیے ہوئے ہوتا ہے، LLB کی ڈگری، تو وہ بحث کرتا ہے۔ ہندوستان میں جتنے بھی LLB کی ڈگری کرے ہوئے ہوتے ہیں سب ایک نمبر کے جھوٹ بولتے ہیں، سب چور مکار، سب جھوٹے ہوتے ہیں، نہیں سمجھے؟ جو چور ہوتا ہے چور، اس کو بنا دیتے ہیں سوکار، اور جو سوکار ہوتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں چور، مگر ان کے پاس دلائل کبھی ہوتے ہیں، کیونکہ عدالت کیا مانگتی ہے؟ ثبوت مانگتی ہے، جس کے پاس ثبوت ہیں اس کی جیت ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے ہماری شریعت کیا دیکھتی ہے؟ ظاہری چیز دیکھتی ہے۔ اگرچہ صوفیہ کرام ظاہری پہ فتویٰ نہیں لگاتے ہیں، صوفیہ کرام کا مذہب ہی دوسرا ہے، وہ تو باطن کو دیکھتے ہیں، نہیں سمجھے؟ لیکن مفتیان کرام تو ظاہر کو دیکھتے ہیں کہ ظاہر کیسا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ ظاہر پہ فتویٰ لگ جاتا ہے۔ اب اسی چیز میں اس میں بحث ہوگی۔ اب اور میں آپ کو سمجھاؤں، اب ایک مسجد میں آپ پہنچے، تو اب مسجد میں آپ پہنچے، مسجد میں دیکھا کہ امام موجود نہیں ہے، تو پیش امام ہے۔ آپ پہنچے ایک مسجد میں، مسجد میں کیا ہوا کہ مسجد کے اندر آپ پہنچے تو امام صاحب موجود نہیں تھے، آپ پہنچ گئے، اور اتفاق سے وہاں پر ایک گاؤں کے کون آ گئے؟ ملا جی بھی آ گئے، جبہ قبہ صافہ پہن کر کے، یا حاجی صاحب آ گئے۔ اب مساجد کے اندر 100 یا 200 آدمی موجود ہیں، تو اب اگر 100 یا 200 آدمی موجود ہیں تو اب 100-200 آدمی آپ اپنے وقت کے کیا ہیں؟ عالم دین ہیں، اور آپ کے اگر کپڑے صحیح نہیں ہیں تو گاؤں کے لوگ آپ کو امام نہیں بنائیں گے، بلکہ اگر وہ جو ملا جی ہیں اور وہ جو حاجی صاحب ہیں جبہ قبہ صافہ پہن کر کے آئے ہیں، ان کو امام بنا دیا جائے گا، آپ پر ان کو فوقیت دے دی جائے گی، یہ سمجھے؟ کیونکہ گاؤں والوں کو شریعت تھوڑی پتہ ہوتی ہے، وہ تو اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، وہ تو جس کو اچھا دیکھ لیں گے اسی کو کیا ہے بنا دیں گے۔ ان کے نزدیک تو سب سے بہتر امام وہ ہوتا ہے جو لمبے لمبے صافے باندھ لے، لمبے لمبے جبے پہن لے، اور لمبی لمبی داڑھی نہیں، لمبی لمبی اپنے ہاتھ میں مالائیں لے لے، تو اس طریقے سے وہ پہچانتے ہیں، انہی کو فوقیت دیتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، لیکن شریعت جس کو امام چنتی ہے
تو وہ شریعت امام کس کو چنتی ہے کس کو نہیں چنتی ہے، شریعت میں امامت کے کتنے شرائط ہیں کتنے شرائط نہیں ہیں، وہ آپ سب پڑھیں گے کس میں، علم فقہ میں اسی چیز سے بحث کی جائے گی، اور یہی اس کا مکلف آدمی کا فعل اور اس کا عمل۔